اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على الآلاء وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مسابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلی العظیم. اب تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام پنجم امام باقر علیہ السلام کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور ہم سب اس ولادت باسعادت کی تبریک منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا فدہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار انشاءاللہ ہمارے دلوں کو معرفت آل بیت علیہم السلام سے منور فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات حاجات رکھتے ہیں، نیک خواہشات رکھتے ہیں، پروردگار تمام مومنین اور مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔ آج کی شب جو ہے دو مناسبتوں کے اعتبار سے بہت ہی فضیلت کی حامل ہے۔ پہلی مناسبت جو ہے وہ شب ولادت امام باقر علیہ السلام، پہلی رجب کو ولادت امام باقر علیہ السلام ہے، اور دوسری مناسبت جو ہے وہ ماہ رجب کی پہلی شب ہے۔ وہ مہینہ جو اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف ہے، اپنی برکتوں کے لحاظ سے ماہ رجب بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے ماہ رجب المرجب کہ جس کے بارے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ رجب شہری، کہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے، و شہر شعبان شہر رسول اللہ، اور شعبان کا مہینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، و شہر رمضان شہر اللہ عز وجل، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ پس امیر المؤمنین علیہ السلام آپ دیکھیں اس ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں کیا فرماتے کہ رجب مجھ علی کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ روایات میں ہے کہ ماہ رجب میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاص اہتمام کیا کرتے تھے عبادات کے لیے۔ علماء اور عرفاء کی سیرت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ماہ رجب میں عبادت خدا کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اور اساتید اخلاق فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی شب میں بہتر ہے کہ انسان جا کے غسل توبہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں بہترین عبادت کی توفیق کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ کہ ماہ رجب کی فضیلتوں سے بہرمند رہیں، اور ماہ رجب کے فائدوں سے ماہ رجب کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مہینہ قبل از اسلام بھی جو ہے اس مہینے کی قدر کیا کرتے تھے لوگ، اس مہینے کی برکتوں کا استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضرات دیکھیں قبل از اسلام بھی اس مہینے کو الصم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صم یعنی سکوت، یعنی خاموشی کے معنی میں جو ہے آتا ہے۔ تو قبل از اسلام بھی ماہ رجب کو بہت جو ہے قدر کی نگاہ سے اس مہینے کو دیکھا جاتا تھا۔ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی شب میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صاحب کتاب المراقبات آقا مرزا ملکی جواد تبریزی، جو امام خمینی کے اساتید اخلاق میں سے تھے، اساتید عرفان میں سے تھے، المراقبات جو ہے اسلامی مہینوں کے اعمال کے بارے میں بہت زبردست کتاب ہے، کہ جس میں آغا نے ہر اسلامی مہینے کے اعمال کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ماہ رجب کے اعمال کے بارے میں آغا کتاب المراقبات میں یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی شب یعنی شب جمعہ کو بہت ہی فضیلتیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعے کی شب کو اس رات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آغا فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی جمعے کی شب کو جتنے بھی فرشتے آسمان میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے سرزمین مکہ و حجاز میں نازل ہو جاتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد جو ہے آدھی رات کو یہ جتنے بھی فرشتے جو ہے جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، آدھی رات کو سب کے سب فرشتے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں پر عبادت خدا میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت سے آواز آتی ہے، اللہ تمام فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بتاؤ تم سب کی آرزو کیا ہے، تم سب کی حاجت کیا ہے، تم سب کی تمنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ماہ رجب کی پہلی جمعے کی شب کو کس قدر فضیلت ہے کہ سب کے سب فرشتے آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں اور عبادت خدا میں بیت اللہ شریف میں وہاں پر عبادت خدا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور بارگاہ رب العزت سے آواز آتی ہے، فرشتوں سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے۔ اب سننا چاہتے ہیں حضرات۔ دیکھیے جب آواز آتی ہے بارگاہ رب العزت سے اور اللہ تمام فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے، تو سب کے سب فرشتے کہتے ہیں بار الہ، ہماری صرف ایک آرزو ہے، ہماری صرف ایک تمنا ہے، ہماری صرف ایک ہی خواہش ہے آپ کی بارگاہ سے، اور وہ تمنا اور آرزو یہ ہے کہ یا اللہ ماہ رجب المرجب میں جو بھی
ایک دن روزہ رکھے پروردگار جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھے اللہ تو اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ دیکھیے کس قدر فضیلت ہے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی، کتنی فضیلت ہے کہ فرشتے بارگاہ رب العزت میں اس روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس روزہ دار شخص کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں ماہ رجب میں اس روزہ دار انسان کے لیے، اس روزہ دار شخص کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما۔ پس عزیزان من مومنین و مؤمنات، ماہ رجب جو ہے اپنی فضیلتوں میں بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ماہ رجب المرجب حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، اور اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں نہ پہلے ماہ رجب سے جو ہے کوئی حرام مہینہ ہے، نہ ماہ رجب کے فوراً بعد جو ہے وہ حرام مہینہ ہے، بلکہ ماہ رجب کے فوراً بعد جو ہے وہ ہے ماہ شعبان المعظم۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ آگے جا کے دیکھیں ماہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، 3 ایسے حرام مہینے جو مسلسل ایک دوسروں کے بعد جو ہے یہ مہینے آتے ہیں۔ مگر ماہ رجب وہ حرام مہینہ ہے کہ جس میں جنگ و فساد کو، جنگ و جدل کو حرام قرار دیتے تھے قبل از اسلام بھی۔ تو کوشش کرے کہ اس ماہ رجب کے برکات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر پورے مہینے میں اگر ایک دن بھی آپ روزہ رکھ سکے تو ماہ رجب میں ضرور جو ہے ایک دن ضرور روزہ رکھیں۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے جو ہے بارگاہ رب العزت میں وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار روزہ دار شخص کے سارے گناہوں کو۔ اور اس مہینے میں جو ہے ایک اور عمل ہے کہ انشاءاللہ کوشش کرے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس عمل کو بھی انجام دے، کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی شب کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس رات کو ایک اور عمل بھی ہے۔ 20 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ روایت میں وارد ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی شب کو 20 رکعت نماز جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز فجر کی طرح جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نماز کی فضیلت کے بارے میں کہ جو بھی ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی شب کو یہ 20 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے توسط سے، اس نماز کے صدقے میں پروردگار عالم برزخ کے سفر کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، عالم قبر کی تاریکی کو پروردگار عالم سختیوں کو اس انسان کے لیے جو ہے وہ اس نماز کے صدقے میں جو ہے وہ آسان کرتا ہے۔ اور بھی جو ہے ماہ رجب میں بہت سے زیادہ اعمال ہیں، کوشش کریں انشاءاللہ آپ بھی مفاتیح الجنان کی جو دعا کی کتاب ہے اس کی طرف رجوع کریں اور ماہ رجب کے اعمال کو آپ دیکھیں۔ میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ آپ استغفار اگر پڑھ سکتے ہیں استغفار پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے آپ ذکر استغفار کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جس کا بے حد ثواب ہے ماہ رجب المرجب میں۔ دوسرا ذکر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، ذکر لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ ذکر ماہ رجب میں وارد ہے، اس ذکر کو بھی آپ پڑھیں اور اس ذکر سے جو ہے آپ غفلت نہ کریں۔ اور ایک اور عمل ہے کہ اس مہینے میں یعنی پورے مہینے میں 10,000 مرتبہ جو ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھیں۔ اگر آپ 10,000 مرتبہ اس پورے مہینے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرتبہ جو ہے آپ سورہ اخلاص اس مہینے میں پڑھ سکتے ہیں تو اس سے غفلت نہ کریں۔ گھر سے نکلتے وقت اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، کام پہ آپ فارغ بیٹھے ہیں اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے وقت اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، یعنی اڑتے بیٹھتے آپ اس پورے مہینے میں ان اذکار کو، ان ذکروں سے آپ غفلت نہ کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہ رجب میں ہر ذکر کا جو ہے وہ اپنا ثواب ہے۔
ماہ رجب جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں مثال کے ذریعے سے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اترائی سے چڑھائی کی طرف جب چڑھتا ہے تو انسان بہت تھک جاتا ہے، اور اسی طرح اگر انسان چڑھائی سے واپس اترائی کی طرف اترتا ہے تو انسان کو زیادہ زحمت نہیں اٹھانا پڑتی ہے۔ ماہ رجب اسی طرح ہے کہ ہم کھڑے ہیں چڑھائی کے اوپر اور اترائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو معمولی سی حرکت سے ہم بہت تیزی کے ساتھ اترائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ماہ رجب کی مثال اسی طرح ہے۔ اے انسان، اگر تم اپنے پروردگار سے اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو اور گناہوں سے دور ہونا چاہتے ہو تو ماہ رجب جو ہے وہ بہترین مہینہ ہے اس عمل کو انجام دینے کے لیے کہ آپ عبادات خدا میں مصروف رہیں اور اپنی زبان کو ذکر خدا سے منور و معطر رکھیں۔ پس آج رات کی مناسبت سے دو مناسبتیں، ایک مناسبت جو ماہ رجب کے فضائل اور ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، دوسری مناسبت جو ہے وہ ہے ولادت باسعادت امام پنجم امام باقر علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام جو ہے حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ ماں کی طرف سے جو ہے امام باقر علیہ السلام حسنی ہے اور باپ کی طرف سے جو ہے امام باقر علیہ السلام حسینی ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کی والدہ جو ہے بہت ہی روایات میں ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی معرفت کے بارے میں بہت سی باتیں آئی ہیں، اس حد تک کہ امام صادق علیہ السلام اپنی جدہ کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ لقد کان صدیقہ لم یدرکو فی آل الحسن امرأۃ مثلھا۔ امام صادق علیہ السلام اپنی جدہ کی معرفت و شخصیت اور بلندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری جدہ جو ہے وہ صدیقہ تھی، کان صدیقہ لم یدرک فی آل الحسن امرأۃ مثلھا، آل حسن میں اس طرح کی عورت نہیں گزری ہے، اس قدر ان کی معرفت زیادہ تھی۔ اور صدیقہ کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام جو اپنی جدہ کو صدیقہ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، وہ امام جو صادقین کے گھرانے میں صادق کہلایا، وہ امام جو سچوں کے گھرانے میں سچا کہلایا، امام صادق علیہ السلام اپنی جدہ کو صدیقہ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں۔ تو صدیقہ کون ہے؟ قرآن میں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کہا گیا ہے۔ معرفت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، امام باقر علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ہیں کہ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر معتبر شخصیت تھی امام باقر علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ بیان فرماتے امام باقر علیہ السلام کے بچپن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میری والدہ جو ہے حجرے میں تشریف فرما تھی، اچانک کیا دیکھتی ہے کہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی تھی، دیوار گرنے والی تھی۔ اچانک میری والد محترمہ کی نظر جو ہے وہ دیوار کی طرف پڑ جاتی ہے، اور وہیں پر دیوار سے مخاطب ہو کر میری ماں یہ بیان فرماتی ہے کہ تجھے یا اللہ بحق مصطفیٰ اس دیوار کو گرنے سے روک دے۔ بس یہی پکارنے والی تھی، یہ پکار رہی تھی کہ پروردگار عالم تجھے بحق مصطفیٰ اس دیوار کو گرنے سے روک دے، تو دیوار گرتے گرتے جو ہے وہاں پر رک جاتی ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام جب تشریف لے کے آتے ہیں، امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں کو، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے میرے بابا امام سجاد علیہ السلام نے 100 درہم جو ہے انہوں نے صدقہ نکالا۔ پس عزیزان محترم، کس لیے امام صادق علیہ السلام اپنی جدہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ لقد کان صدیقہ، میری جدہ جو ہے وہ صدیقہ تھی۔ تو صدیقہ کوئی عام خطاب نہیں ہے۔
امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس قدر بابرکت ولادت تھی کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی امام سجاد علیہ السلام کو اطلاع ملی تھی امام باقر علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے جابر انکا ستدرک رجلا منی اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، اے جابر تم میری آل سے جو ہے میرے فرزند کو در کر لوگے، دیکھو گے کہ جس کا نام میرا نام ہوگا اور جو شکل و شباہت میں بالکل میری طرح ہوگا۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی برکات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو ولادت امام باقر علیہ السلام سے باخبر کیا تھا۔ اور اتنی بابرکت ولادت جو آج کی شب ہے، ہم بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے ہیں کہ پروردگار اس بابرکت ولادت کے صدقے میں خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رجب المرجب کے اعمال سے استفادہ کر سکے، اور پروردگار اس ماہ رجب المرجب میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ امام باقر علیہ السلام کے صدقے میں حضرات ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کو عشق محمد وآل محمد سے منور فرمایا ہے۔ محبت اہل بیت علیہم السلام اس حد تک جو ہے ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت دو، حبی میری محبت کی تربیت دو، وحب اہل بیتی میری آل اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی تربیت دو، وقراءت القرآن اور قراءت قرآن کی تربیت دو۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کے بغیر انسان کا کوئی عمل مورد قبول جو ہے وہ قرار نہیں پاتا ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جو انسان کے ہر عمل کو معراج تک پہنچا دیتی ہے۔ اس محبت کا کیا اثر ہے؟ دیکھیے کہ کوئی شخص خراسان سے جو ہے مدینہ کی طرف نکلتا ہے، اور اس دور میں کہ سواریاں بھی اچھی نہیں ہوتی تھی، اس دور میں صرف خراسان سے اس نیت کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلتا ہے کہ جا کر مدینے میں فرزند رسول امام باقر علیہ السلام کی زیارت کر سکوں۔ کتنے دنوں کے بعد، اتنے مہینے سفر میں گزارنے کے بعد جب مدینہ پہنچ جاتا ہے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اب ذرا دیکھیے حضرات کہ اس محبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ میں کس لیے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بارگاہ رب العزت میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں محب اہل بیت علیہ السلام بنایا ہے، اور حقیقی محب بننا چاہیے، عملی محب ہمیں بننا چاہیے۔ محب ایسا بننا چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں قدم بقدم سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر ہم چل سکیں۔ یہ شخص خراسان سے آیا ہے، اتنے دن جو ہے وہ سفر میں راستے میں رہنے کے بعد اب تب جا کر اتنے دنوں کے بعد امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ حالت کیا تھی اس کی کہ پاؤں کے چالے پھٹ چکے تھے اور خون نکل رہا تھا، پاؤں میں زخم پڑ گئے تھے، اور امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ شخص پہنچ جاتا ہے اور سلام کرتا ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اور سلام کرنے کے بعد چہرے امام کی زیارت کر کے یہ شخص کہتا ہے مولا صرف اور صرف آپ کی زیارت کے لیے خراسان سے مدینہ آیا ہوں۔ اب دیکھیے، صرف اور صرف آپ کی محبت کی وجہ سے خراسان سے مدینہ آیا ہوں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام باقر علیہ السلام نے جب اپنے اس محب کی یہ حالت دیکھی تو امام باقر علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اب ایک ایسا جملہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مسافر، یہ محب جو خراسان سے سفر کر کے آیا ہے، مولا سے کوئی ایسی بات سنے تاکہ اس شخص کی ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مولا امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ مرحبا، اور آئیے، اور مولا امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے بروز محشر وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ پھر امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک پتھر کو بھی
ہم سے محبت ہو تو وہ پتھر بھی بروز محشر ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ اب دیکھیے یہ جملہ جب اس نے امام باقر علیہ السلام سے سنا ہوگا تو کس قدر خوش ہوا ہوگا کہ فرزند رسول امام خود بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، وہ بروز محشر ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ بس ہمیں اللہ نے جب محبت اہل بیت علیہم السلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیاوی غفلتوں میں ڈوب کر کبھی بھی اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے انسان غافل نہ ہو جائے، اس نعمت سے جو ہے وہ غفلت نہ کریں۔ اتنی بڑی نعمت سے پروردگار عالم نے ہمیں نوازا ہے، اور کوشش کریں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے ہم حقیقی اور عملی محب ہم بنیں۔ جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لیس من شیعتنا من وافقنا بلسانہ وخالفنا باعمالنا، کہ وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی زبان سے ہماری محبت کا تو اقرار کریں مگر اپنے اعمال سے ہماری محبت کا اقرار نہ کریں۔ تو یہ شخص آیا امام باقر علیہ السلام کے پاس اور اتنی بڑی بشارت بھی سن لی، تو امام باقر علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو بھی ہم سے محبت کرے گا بروز محشر وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ کوشش کرے کہ اہل بیت علیہم السلام کے در سے ہم دور نہ رہیں۔ یہ جو مجالس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ جو ولادتوں کی محفل کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کو ہم بیان کر سکیں، اور بیان کرنے کے بعد ہم سن سکیں، سننے کے بعد ان سیرتوں پر ہم عمل کر سکیں۔ خصوصاً اس دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور مختلف شک و شبہات جوانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، جوانوں کو اہل بیت علیہم السلام سے دور کرنے کی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ در اہل بیت علیہم السلام سے زندگی کے ہر شعبے میں متمسک رہنا چاہیے، متوسل رہنا چاہیے اہل بیت علیہم السلام سے، اور کوشش کرے کہ آج کا جوان جو ہے علماء کے ساتھ ان ٹچ رہیں، علماء سے اپنے مسائل کا حل پوچھے، علماء سے احکام شریعہ کے بارے میں سوالات پوچھے، بجائے یہ کہ خود جا کے جو ہے سوشل میڈیا میں کچھ دیکھیں اور شک و شبہات کو پڑھیں اور اس کے ذہن میں عجیب عجیب شک و شبہات جو ہے وہ ایجاد ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ کیونکہ دشمن کی سازش یہی ہے، سوشل میڈیا جو ہے استعمال کرنے کے لیے انسان اس کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر دشمنوں کی سازش یہ ہے کہ جوانوں کو در اہل بیت علیہم السلام سے، خدا کی بارگاہ سے جو ہے دور کیا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، 70-75 سال کا بوڑھا شخص تھا۔ یہ روایت اس لیے بیان کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی انسان خدا نخواستہ در اہل بیت سے دور نہ ہو جائے، اس لیے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں، شریعت کے مسائل میں جوانوں کو چاہیے کہ، ہر انسان کو چاہیے کہ علماء وقت کی طرف رجوع کریں۔ بوڑھا شخص تھا، 70-75 سال کا بوڑھا شخص تھا، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یبن رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اس نیت، اس غرض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یبن رسول اللہ۔ امام نے فرمایا کہ بتاؤ کس لیے میری خدمت میں تم آئے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ بوڑھا شخص کہنے لگا، یبن رسول اللہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے عقائد کو، اپنے عقیدے کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، اور آپ بتائیں کیا میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا، یبن رسول اللہ، میرے 3 عقائد ہے۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انی لأحبکم،
یبن رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكُمْ اور جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ وہی ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ جملہ جو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے یبن رسول اللہ میں آپ سے محبت پہلا عقیدہ میرا یہ ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی آپ سے محبت کریں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں جو آپ سے دشمنی کرتا ہے، اور جو آپ کے دشمن سے محبت کرتا ہے اس سے بھی میں نفرت کرتا ہوں۔ اور جو جملہ ہے اب ذرا سنیے، فرمانے لگا یہ بوڑھا شخص یبن رسول اللہ میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں، واللہ خدا کی قسم، ما احبکم میں آپ سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتا، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكُمْ لِطَمَعِ فِي الدُّنْيَا میں محبت دنیا کی وجہ سے یبن رسول اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، بلکہ صرف اور صرف اخلاص سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے ذرا اخلاص کو، ذرا دیکھیے، یبن رسول اللہ میرا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، مگر خدا کی قسم محبت دنیا کی وجہ سے، غرض دنیا کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ صدق دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ یہ صدق دل یعنی محبت دنیا کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آئمہ معصوم علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، اگر اس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے تو کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، ہم اپنی دعاؤں کی استجابت کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے، خدا کی خوشنودی کی وجہ سے، خدا کی محبت کی وجہ سے ہم آئمہ معصوم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ بوڑھا شخص اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر رہا ہے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں کہ یبن رسول اللہ میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ صدق دل سے صرف اور صرف آپ ہی کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پہلا عقیدہ تھا اس بوڑھے شخص کا، یبن رسول اللہ میرا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی آپ سے محبت کرے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس سے نفرت کرتا ہوں جو آپ سے دشمنی کرتا ہے، اور جو آپ کے دشمن سے محبت کرتا ہے اس سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ یہ میرا پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ شخص کہتا ہے یبن رسول اللہ واللہ انی لأحل حلالکم وأحرم حرامکم، یبن رسول اللہ خدا کی قسم جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا ہے اس کو میں حلال سمجھتا ہوں، اور جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ دیکھیں کس طرح کا عقیدہ ہے، یہ بہترین عقیدہ احکام کے لحاظ سے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بجائے یہ کہ علماء وقت، مراجع وقت، مجتہدین وقت کی طرف رجوع کریں، خود کتاب اٹھا کر اپنی سوچ کے مطابق جو ہے، جو نہ علم حدیث کو جانتا ہے، جو نہ علم فلسفہ، علم تفسیر، علم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو وہ جا کر کسی نہ کسی کتاب کو اٹھا کر جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ درحالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ شرعی معاملات میں، احکام شرعیہ کے بارے میں علماء وقت کی طرف رجوع کرے، توضیح المسائل کو اٹھا کر دیکھیں اس میں کہ اس میں اس مسئلے شرعیہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پس یبن رسول اللہ خدا کی قسم آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں اور آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں۔ یہ میرا دوسرا عقیدہ ہے۔ یہ شخص اپنا تیسرا عقیدہ بیان کرتا ہے یبن رسول اللہ میرا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ وَأَنْتَظِرُوا أَمْرَكُمْ کہ میں بھی منتظر ہوں۔ امام باقر نے دیکھیں امام کے ظہور کی بات اس وقت سے امام کے ظہور کی بات ہو رہی تھی کہ کاش امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو میں بھی دیکھوں۔ یبن رسول اللہ
امام کے ظہور کا عقیدہ میں بھی رکھتا ہوں۔ یہ 3 ایسے عقائد ہے کہ یہ بوڑھا شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیان کرتا ہے۔ یہ عقیدہ جب یہ بوڑھا شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیان کرتا ہے تو امام باقر علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شخص، یہی عقیدہ ہو بہو کسی نے میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے یہی عقیدہ بیان کیا تھا۔ تو جانتے ہو میرے بابا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ بوڑھا میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا اس شخص سے جس نے اپنا عقیدہ پیش کیا تھا، میرے بابا نے فرمایا کہ نہ صرف تمہارا عقیدہ قابل قبول ہے بلکہ میں تمہیں بشارت بھی دیتا ہوں کہ بروز محشر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، تو حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ بوڑھا شخص امام باقر علیہ السلام سے جب یہ بشارت سن رہا تھا تو بشارتیں سننے کے دوران اس بوڑھے شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور اتنا خوش ہوا تھا کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ بوڑھا شخص کہتا ہے، یبن رسول اللہ، اجازت ہے میں آپ کے ہاتھوں کو چوموں؟ تو یہ بوڑھا شخص امام باقر علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتا ہے اور اس کے بعد امام کے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھتا ہے اور اس کے بعد امام کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو امام باقر علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو وہ دیکھو، وہ بوڑھا شخص جا رہا ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہی امام باقر علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص کو جنتی شخص کا خطاب دیا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اس عقیدے کا دامن تا بوقت مرگ دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اس عقیدے کا دامن ہم نہ چھوڑ دیں۔ تو حضرات، یہ بہت ہی باسعادت شب ہے، واقعاً استجابت دعا کی بھی شب ہے، ولادت امام باقر علیہ السلام کی بھی شب ہے، ماہ رجب کی پہلی بھی آج رات جو ہے وہ شب ہے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آخر میں صرف بس امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام۔ آج رات کی اس گفتگو میں جو پیغام ہے وہ یہی اسی امام باقر علیہ السلام کی اسی حدیث میں وہ پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، لا مصیبت کاستحانتک بالذنب ورضاک بالحالہ التی انت علیہا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے بڑی مصیبت کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام 2 چیزوں کو سب سے بڑی مصیبت قرار دیتے ہیں، سب سے بڑی مصیبت قرار دیتے ہیں امام باقر علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام کی نظر میں سب سے بڑی 2 مصیبتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، لا مصیبت کاستحانتک بالذنب، کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھے، یعنی اس گناہ کو کرنے کے بعد نعوذ باللہ انسان یہ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی نظر میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھے۔ انسان یہ نہ کہے ایک ہی تو جھوٹ بولا تھا میں نے، انسان یہ نہ کہے تو ایک ہی تو غیبت ہوئی ہے مجھ سے، نہ ہو سکتا ہے بروز محشر جو ہے اس ایک جھوٹ کی وجہ سے جس کو انسان دنیا میں چھوٹا گناہ سمجھتا تھا، بروز محشر انسان کے سارے گناہ پروردگار عالم معاف کر دے اور اس ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے جس کو وہ انسان دنیا میں اس گناہ کو چھوٹا سمجھتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے خدا نخواستہ دوزخ کی طرف فرشتے اس کو لے کے جائے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوٹا سمجھے۔ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بڑی مصیبتیں ہیں۔ سب سے پہلی بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے، نہ
कभी भी किसी गुनाह को छोटा ना समझे। गुनाह गुनाह होता है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस पहली बड़ी मुसीबत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की नज़र में यही है कि इंसान से गुनाह सरजद हो खुदा ना ख्वास्ता, और उस गुनाह को इंसान छोटा समझे। नंबर 2 जो सबसे बड़ी मुसीबत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं क्या है कि वरिज़ाक बिलहाल अल्लती अंत अलैहा। सबसे बड़ी मुसीबत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की नज़र में दूसरी बड़ी मुसीबत यह है कि इंसान का हर दिन दूसरे गुज़श्ता दिन की तरह हो, कोई तब्दीली इंसान के वजूद में न आए। इबादत के लिहाज से, रूहानियत के लिहाज से इंसान अपनी रूह को, अपने आप को तरबियत न करे। हर दिन इंसान का अगर एक ही तरह हो तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं ये सबसे बड़ी मुसीबत है। दुनियावी मिसाल को अगर आप देखें, इंसान जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो हर दिन इरादा करता है कि कल आने वाला दिन जो है मैं और मजीद कामयाबी की तरफ बढ़ूंगा, मुझे तिजारत में, बिजनेस में और ज्यादा फायदा मिले। तो अगर इंसान दुनियावी तिजारत के बारे में, दुनियावी बिजनेस के बारे में जो है, मादियात के बारे में इतना सोचता है, इतनी कोशिश करता है कि मुझे हर दिन कामयाबी मिले, तो क्यों इंसान अपनी रूह की तरबियत के लिए इंसान नहीं सोचता है कि आज अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो कल जो है मुझे और ऊपर ज्यादा जो है खड़ा होना चाहिए। बस इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की नजर में 2 बड़ी मुसीबत है। एक ये कि अपने गुनाह को इंसान छोटा समझे, दूसरी मुसीबत ये है कि इंसान का हर दिन गुज़श्ता दिन की तरह हो और इंसान की ज़िंदगी में इंसान के हर दिन में कोई तब्दीली ना आ जाए। तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये 2 सबसे बड़ी मुसीबत है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे इंशाअल्लाह इन हस्तियों के सदक़े में कि हम हर दिन जो है परवरदिगार आलम की इबादत लज्जत के साथ करें। इबादत को बोझ समझ के इंसान न करें, बल्कि इबादत को लज्जत समझ कर परवरदिगार आलम की इबादत करें। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम कि इस बाफजीलत और बाबरकत के सदक़े में जितने भी देखने वाले हैं अगर हाजात रखते परवरदिगार उन सब के हाजात को पूरा फरमा। देखने वालों के मरहूमीन को परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ मशहूर फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी को आबाद फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिनीन और मोमिनात को ज़ियारत बकी, मदीना, मक्का, करबलाए हुसैन, शाम में बीबी ज़ैनब, नजफ़ अली मुर्तज़ा, काज़िमैन, सामिरा, क़ूम बीबी फ़ातिमा मासूमा, मशअदुर रज़ा की ज़ियारत जल्द अज जल्द नसीब फरमा। परवरदिगार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। बारिल्लाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, तुझे बाक़िरुल उलूम का वास्ता परवरदिगार हमारे इस कलील से ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।